لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ولا تشوى أنت أشكال ما غلط. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله الحمد لله. فإنك أنت هذا واحد محتاج، هذا في غير، هذا في واحد أهل ولد ثاني عمليه الحمد لله صح كويس. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، وفي رواية فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کی دونوں جہانوں کی کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی. انسانوں اور جنات کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے. ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں. گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں ان کی جو ناکامی کا سبب بنا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور اپنی جی چاہی اور من چاہی پر چلے، تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام کر. اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان
جس حیثیت کا ہوگا، اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور من چاہی پہ چلے گا تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام کیا، ایسے ہی اللہ رب العزت ان بعد والوں کو بھی ناکام کرے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ آئندہ ملے گی۔ جس کو بھی کامیابی ملی ہے دین کی برکت سے ملی ہے، اور آئندہ جس کو بھی ملے گی اس کو بھی دین ہی کی برکت سے ملے گی۔ اگر انسان کو یہ کامیابی دنیا کے نقشوں میں نظر آ رہی ہے، یہ انسان کی آنکھ کا دھوکہ ہے۔ جی ہاں، کہ ملک میں کامیابی، مال میں کامیابی، چیزوں شکلوں میں کامیابی، صنعت و حرفت میں کامیابی، زراعت میں کامیابی، قوت اور طاقت میں کامیابی، اکثریت میں کامیابی، یہ جو انسان کو یہ آنکھ دکھا رہی ہے، یہ انسان کی آنکھ اس کو دھوکے میں ڈال رہی ہے۔ جی اور یہ انسان کا جو دھوکہ ہے، جو آنکھ اس کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، یہ دھوکہ موت پر کھل جائے گا۔ لیکن موت پر انسان پر دھوکہ کھلے پھر اس کے کسی کام کا نہیں، کیونکہ جس کی جو گھڑی آتی ہے اسی گھڑی میں اس کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے، وہ گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو موت سے پہلے اس دھوکے سے نکلنا کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، دنیا کے ساز و سامان میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے۔ جب آدمی اس دھوکے سے نکلتا ہے تو پھر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنی پچھلی زندگی پر نادم ہو جاتا ہے اور اللہ پاک سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ پاک سے اپنی گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے۔ اللہ نے جو یہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے یہ بھی موت تک کھلا رہے گا۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور یہ دونوں دشمن اس کو میرے راستے سے ہٹائیں گے، اس کو میرے دین سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، اور اس سے میری نافرمانی ہو جائے گی، میری حکم عدولی ہو جائے گی، یہ گناہ کا کام کر بیٹھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے فرماتے ہیں آسمانوں میں چراغاں کرو، جنت کو سجاؤ۔ ہاں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ کس خوشی میں ہے؟ کیونکہ چراغاں لائٹنگ تو کسی خوشی کے موقع پر ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اور میرے فلاں بندے میں صلح ہو گئی، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اب وہ میری نافرمانی نہیں کرے گا، اس خوشی میں تم آسمانوں میں چراغاں کرو، جنت کو روشن کرو، روشن جنت کو سجاؤ۔ ہاں، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین سے آسمان تک کا خلا
سارا گناہوں سے بھر جائے، یا جتنے ریت کے ذرات ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ جتنی سمندروں کی جھاگیں بن رہی ہیں کوئی ان کو شمار کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی حد و حساب نہ ہو، اتنے گناہ کیے ہوں، لیکن سچے دل سے توبہ کر لے، توبۃ النصوحہ کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ پاک ان سارے گناہوں کو عمل نامے میں سے مٹا دے۔ حدیث شریف کا اگلا جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ جتنے گناہ لکھے ہوتے ہیں ان کو مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھوا دے۔ اللہ تو بڑے کریم، بڑے رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ جو توبہ کا دروازہ ہے یہ موت پر بند ہو جائے گا جب سکرات کا عالم شروع ہوگا اور یہ عالم دنیا غیب میں چلی جائے گی اور عالم آخرت آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، تو پھر توبہ کا دروازہ بند، کیونکہ دیکھ کر توبہ کرنا، دیکھ کر ایمان لانا، اس کو ایمان اور توبہ نہیں کہیں گے۔ غیب پر ایمان لانا، غیب عالم آخرت غیب میں ہے توبہ کرنا، یہ توبہ ہے، یہ ایمان ہے۔ دیکھ کر تو جانور بھی اس پر چلتے ہیں، مشاہدے پر، انسان کا کیا کمال ہے؟ بکری کو گھاس دکھا دو وہ قریب آ جائے گی، اور اس کو ڈنڈا اٹھا کے دکھا دو تو بھاگ جائے گی۔ ایسے ہی کتے کو ہڈی یا بوٹی دکھا دو قریب آ جائے گی، اور اگر اس کو روڑا اور پتھر اٹھا کے دکھاؤ تو بھاگ جائے گا۔ تو مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، انسان کا کیا کمال ہے؟ انسان کو تو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، اور اس کو اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، اس وجہ سے ساری مخلوقات پر اللہ نے اس کو فضیلت دی۔ اس لیے مشاہدے پر چلنا یہ کمال نہیں ہے، ہاں غیر کی خبر پر یقین کرتے ہوئے چلنا۔ اللہ نے جو اپنے نبیوں کو خبر دے کر بھیجا اس پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا، ہاں کہ اللہ ہے، ہاں قبر ہے، حشر ہے، پلسرات ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، جی ہاں یہ غیب کی بات پر پورا یقین ہو۔ یؤمنون بالغیب، ایمان کی نشانی یہی ہے، غیب پر ایمان لانا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی آخرت کا ایک منظر کھول دینا، دنیا میں کافر نام کا ایک انسان آپ کو نہیں ملے گا۔ صرف قبر کے حالات میں سے کسی کا حال اللہ کھول دے، حشر کا منظر کا کوئی ایک جھلک دکھا دے، قیامت کا جو برپا ہوگا، ہاں تو غیب پر ایمان لانا۔ اب پہلی قوموں پر جب موت کے وقت یہ دھوکہ کھلا کہ ملک میں کامیابی نہیں، مال میں کامیابی نہیں، چیزوں شکلوں میں کامیابی نہیں، اور جب موت کے وقت کو دیکھا تو اب چلانے لگے، رونے لگے کہ اللہ بس اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ کوئی نیک عمل کر لیں اور آخرت میں ہمارے کام آ جائے۔ تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ہے؟ اتنا وقت دیا تھا، اس میں تم نے کچھ نہیں کیا، تو گھڑی دو گھڑی میں تم کیا کر لو گے؟ اور یہ تمہاری زبان کی ایسی بات ہے، ہاں گھڑی دو گھڑی میں تم کیا کر لو؟ تو قوموں پر جب موت کے وقت دھوکہ کھلا، وقت نکل چکا تھا، اس لیے موت سے پہلے
اس دھوکے سے نکلنا ہے کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، دنیا کی چیزوں سامان میں نہیں ہے. کامیابی اللہ کے احکامات کو ہر حال میں پورا کرنا پیارے نبی کے طریقے سے. یہ کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سامنے پہلی امتوں کے واقعات کو ذکر کیا، جس میں ملک والے بھی گزرے، مال والے بھی گزرے، صنعت و حرفت والے بھی گزرے، زراعت والے بھی گزرے، اور طاقت اور قوت والے بھی گزرے، اکثریت والے بھی گزرے، تاجر بھی گزرے. اور اللہ پاک نے ان کے واقعات کو نمونے کے طور پر اس امت کے سامنے اپنی سچی کتاب قرآن پاک میں ذکر فرمایا. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ، فرعون ملک مصر کا بادشاہ، لیکن کیا ہوا؟ ناکام ہو کر گئے. کیوں؟ کہ نبی جو دین لے کر آیا انہوں نے نبی کی بات کا انکار کیا. ملک میں ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو ناکام کر دیا. قوم سبا بڑی باغات، صنعت اور زراعت والی، جی ہاں، لیکن نبی کی بات سے انکار کیا، وہ زراعت کے نقشے میں ناکام ہو. قوم شعیب بڑی تاجر پیشہ قوم، ساری دنیا کی منڈیوں پر قبضہ، لیکن نبی کی بات کا انکار کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. قوم صالح علیہ السلام بڑی صنعت اور حرفت والی قوم تھی، لیکن کام ایسے کیے کہ اللہ کو ناراض کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. قوم نوح اکثریت والے تھے، چیزوں شکلیں ان کے ہاتھوں میں تھی، لیکن ناکام ہو گئے. جی قوم عاد بڑی طاقت والی قوم، کہتے تھے ہم سے زیادہ کون ہے طاقت والا. نبی نے سمجھایا، بدوؤ، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے بہت زیادہ طاقت والا ہے، اس کو مانو، اس کی مانو، کامیاب ہو جاؤ گے. اگر نہیں مانا تو دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں. اللہ نے کیسے ان کو ہوا کے ذریعے سے زمین پہ پٹک پٹک کے مارا، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے تنے ہوں. یہ واقعات اللہ نے اس امت کے سامنے اسی لیے بیان کیا کہ یہ امت جو ہے اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو اس گارے مٹی پہ نہ لگائے، ان ٹھیکروں کو جمع کرنے پہ نہ لگائے. جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد پر اپنی زندگی کو لگائے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. یہ تو اللہ نے نمونے کے طور پر یہ قرآن پاک میں واقعات کو ذکر کیا ہے. ہر زمانے میں اللہ کا یہی دستور رہا ہے، یہی قانون رہا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ملک اور مال، چیزیں، سامان یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے. اگر ہوتے تو یہ لوگ ناکام نہ جاتے. کتنے بڑے بڑے ہمارے سامنے ناکام ہو کر چلے. کیوں؟ کہ اللہ کے دین کو چھوڑا، اپنی جیچائی اور منچائی پر چلے. اللہ نے ناکام کر ملک والوں کو، مال والوں کو، اور قیامت تک کا یہ نظام اللہ نے طے کیا. تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جو بھی نیک عمل ہے، یعنی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی دیں، پاکیزہ زندگی جس میں راحت، عافیت، چین، سکون، عزت، یہ سب اللہ پاک نے اس طیب زندگی میں بیان کرے. اور پھر
اعمال کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے. موت سے جو کامیابی کا دروازہ اللہ کھولیں گے وہ کھلتا چلا جائے گا. اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئیں گے اس مبارک انسان کی روح کو لینے کے لیے جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاری. ہاں، مبارک خوبصورت شکلوں میں ہوں گے، پھولوں کے گلدستے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور اس کو وہ فرشتے آنے والے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنائیں گے. اس کی روح اس کے جسم سے نکلنے کے لیے بے چین ہو جائے. اندر جیسے پنجرے میں پرندہ پھڑکتا ہے باہر نکلنے کے لیے، ایسی اس نیک انسان کی روح بدن سے نکلنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائے، اور بڑی آسانی سے روح کو اس کے جسم سے نکالا جائے گا جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے. اور پھر آسمانوں میں لے جاتے ہیں. پہلے آسمان پر جبرائیل علیہ السلام اس مبارک انسان کی روح کو استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، عرش کے نیچے جا کر یہ نیک انسان کی روح اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتے سے کہ لے جاؤ اعلیٰ علیین جنتیوں کی روحوں کے ساتھ رکھ دو. عزیز رشتہ دار یہاں غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فرشتے پہلے ہی اس کو غسل دے کر جنت کا کفن پہناتے ہیں. پھر جب اس کو لے کر قبر میں لے جاتے ہیں اور قبر میں اتارتے ہیں، قبر خوشی سے ایسی خوش ہوتی ہے کہ وہ استقبال کرتی ہے. مرحبا اہلا و سہلا، تیرا آنا مبارک ہو. جتنے لوگ مجھ پہ چلتے تھے ان سب میں تو مجھے پسند تھا. آج میرے پیٹ میں آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا. کیونکہ منتہائے نظر تک قبر کھول دی جاتی ہے، یہاں تک مردے کی نظر کام کرے. جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کا بسترا بچھا دیا جاتا ہے، خوشبوئیں ہوائیں اس کو جنت میں پہنچتی رہتی. اس لیے فرمایا قبر کو جنت مٹی کا گڑا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. پھر فرشتے کہیں گے سوال پوچھنے کے بعد کہ اب آرام کر لو. دنیا میں تو بہت مشقت اٹھا کے آیا ہے، نفس کے خلاف چل کر، شیطان سے مقابلہ کر کے، ہاں تھک کر آیا ہے. اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، نبی کی سنتوں پر چلتے ہوئے. اب یہ قبر ریسٹ ہاؤس ہے، یہاں تھوڑا سستا لے، آرام کر لے، اور ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. پہلے رات کی دلہن کو اس کے محبوب خاوند کے علاوہ اور کوئی نہیں جگاتا. ایسی اس بندے کا جو محبوب اللہ ہے وہی اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا. ہاں، اس سے پہلے کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرے. ہاں، یہ ریسٹ ہاؤس سے آرام کرو. فرشتے کہیں گے کل اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی قیامت کے دن. اور جب اللہ پاک قبر سے اٹھائیں گے تو چہرہ چودھویں چاند سے زیادہ چمکدار ہو. اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے میدان حشر میں آگے بڑھے گا اور اللہ کے عرش کے نیچے جا کر اس سائے کے اندر نور کے ممبر پر بیٹھے گا اور مشک اور عنبر کی ٹیلوں پر سیر کرے گا. اللہ پاک آخرت کی بے فکری نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر دو فکروں کو جمع نہیں کرتا. جو دنیا میں فکر مند رہا آخرت کی بے فکری پائے گا، اور جو دنیا میں بے فکر رہا وہ آخرت میں پھر فکر مند ہوگا. ہائے میرا کیا بنے گا، یا رب نفسی یا رب نفسی. اللہ پاک حساب کتاب میں آسانی فرمائیں گے. جی ہاں، اور عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے کر فرشتے سے کہیں گے
لے جاؤ میرے اس بندے کو میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا دو۔ فرشتے لے کر چلے گئے۔ پلسرات کی گھاٹی ہے جو جہنم پر بنا ہوا ہے، اور ہر انسان کو وہاں سے گزرنا ہوگا، اور اس کو فرشتے ایسے لے کے گزاریں گے جیسے بجلی کڑکتی ہے، جیسے پلک جھپکتی ہے۔ ہاں، وہ 1500 سال کا راستہ ایسے عبور کر لے گا۔ فرشتے جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیں گے۔ جنت کا دروازہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہ جنتی اپنے جنت کے دروازے کو دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں۔ اندر سے اس کی حوریں، اس کے غلمان، اس کی باندیاں اس کو باہر پکاریں گی کہ آقا آپ تو جنت کے دروازے پر ہی اٹک گئے، آپ اندر آئیے، اللہ نے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تو جنت کے اندر بنایا، اندر تشریف لائیے۔ جب جنت میں جائے گا، اللہ اکبر، جو مہمان خانہ اللہ نے بنایا ہے، ہاں وہ کیسا ہے اس کے بارے میں حضور نے فرما دیا، وہاں کی نعمتوں کے بارے میں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے سنے نہیں ہیں، کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا۔ ایسی نعمتیں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، مکانات کی نعمتیں، خوبصورت عورتوں کی نعمتیں، حور و لیائیں، ہاں لائبہ، پتہ نہیں کیا کیا قسم کی حوریں ہوں گی وہاں پر۔ اور سواری، اڑنے والا گھوڑا براق، جس کا ایک قدم منتہائے نظر پر پڑے گا، منتہائے نظر۔ اور یہ جو نعمتیں ہیں جنت کی، یہ جنتی کے استعمال سے نہ ختم ہوں گی نہ پرانی ہوں گی۔ جی ہاں، دسترخوان پر ہزاروں نعمتیں ہوں، ہر جنتی کے جنت میں 4 نہریں چل رہی ہوں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شرابن طہورہ کی نہر، پاکیزہ پانی کی نہر۔ ایسی نعمتیں اللہ نے جنت، اور جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اس لیے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا سب، تو اعلان ہوگا، کیا ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو بچپنا بھی آیا، پھر جوانی، پھر نوجوانی، پھر بڑھاپا۔ ہاں، دنیا میں وہ اللہ والے نے کہا، بچپن نے آ کے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ آگے فرمایا، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ آج جنت کو دنیا میں آدمی سمجھ نہیں سکتا، کل جائے گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ہاں، جنت
اصل ٹھکانہ ہے انسان کیا ہے؟ کہ تو مسافر ہے، عالم ارواح سے چلا ہے، ماں کے پیٹ کا سفر کیا، اب دنیا کا سفر چل رہا ہے، آگے برزخ کا سفر قبر کا آ رہا ہے، پھر حشر کا سفر ہے، پھر پلسرات کا سفر ہے۔ ٹھکانے تو دو ہی ہیں، جنت یا دوزخ، یا انسان نے پہنچنا ہے۔ جی تو دنیا کی کامیابی بھی چین، سکون، اطمینان، راحت، عافیت، طیب زندگی میں اللہ نے بیان کر دی ہے، اور مرنے کے بعد ان ساری منزلوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اور کامیابی کی جگہ جنت پہنچ۔ اور جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اپنی جی چاہی اور من چاہی کے چلا، اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہمارے دین سے روگردانی کرتا ہے، ہمارے احکامات کو چھوڑتا ہے، تو ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے آدمی پریشان ہے، بے سکون ہے، بے اطمینان ہے، بے عزت ہے، عزت نہیں ہے، عزت کے دھوکے میں ہے بیچارہ، کیونکہ اللہ پاک بے دینی کی وجہ سے زندگی کو تنگ کر دے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے، اور یہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھے آج اندھوں میں کیوں کھڑا کر؟ اللہ پاک فرمائیں گے ہماری آیتیں آئیں، احکامات آئے، اور تم آنکھیں بند کر کے گزر گئے، دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، تو دنیا میں اندھے بن کر چل رہے تھے، اس لیے آج اندھوں میں کھڑا کر دیا۔ تو دنیا کی زندگی کو بھی اللہ تنگ کرتے ہیں، اور پھر یہ تنگی موت سے بڑھ جاتی ہے، موت سے بڑھ جاتی ہے، تڑپا تڑپا کے روح کو نکالا جاتا ہے۔ انگوٹھوں سے نکال کر ٹخنوں میں چھوڑتے ہیں، ٹخنوں سے نکال کر پنڈلی میں چھوڑتے ہیں، پنڈلی سے نکال کر گھٹنے میں چھوڑتے ہیں، گھٹنے سے نکال کر یا ناک تک، پھر سینے تک، ایسے تڑپا تڑپا کے کہتے ہیں کسی کو زندہ چڑیا کو سلاخ میں ڈال کر اور آگ پر اس کو پکایا جائے، کباب بنایا جائے، جتنی اس جان کو تکلیف ہوتی ہے اتنی اس روح کے نکلنے پر اس انسان کو تکلیف ہو۔ ایک انسان کے جسم پر 1000 بار تیز دھاری تلوار سے وار کیے جائے، 1000 بار سے تو سارا جسم چھلنی ہو جائے، کیونکہ جتنی اس کو تکلیف ہوگی اتنی روح نکلتے وقت اس نافرمان انسان کو ہو۔ اور جب روح نکلے گی آسمانوں میں لے جائیں گے، پہلے آسمان ہی دروازے بند ہوں، اور وہیں سے اعلان ہوگا پھینک دو اس کو، اصحاب سجین جہنمیوں کی روح کی طرف پھینک دو، اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے، اس کے لیے استقبال نہیں ہوگا۔ اور یہاں رشتے دار کفن اور غسل دینے، غسل و کفن پہنانے میں لگتے ہیں، پہلے ہی فرشتے اس کو غسل دے کر جہنم کا کفن پہناتے ہیں، اور جب قبر میں اتارتے ہیں تو قبر کہتا ہے بدبخت کیوں آ گیا، جتنے لوگ مجھ پہ چلتے تھے ان سب میں تو مجھے ناپسند، آج میرے دیکھ لینا میں تیرے ساتھ کیا کروں۔ کہتے قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ یہ پسلیاں ایک دوسرے میں یوں گھس جاتی ہے جیسے یہ انگلیاں، 99 اسلحہ مسلط ہو جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جہنم کی آگ کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں راحت کی رات گزرتے پتہ نہیں چلتی، اور تکلیف کی ایک گھڑی رات کی گزارنا مشکل ہوتی۔ تو جب قبر سے اللہ اس کو اٹھائیں گے چہرہ سیاہ ہوگا، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی کے نعرے لگا رہا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ پاک ایسی جگہ کھڑے کریں گے جہاں سورج سر کے اوپر ہوگا،
اپنے پسینے میں اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو. حساب کتاب بڑی سختی سے ہوگا. بتاؤ بتاؤ بتاؤ، پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کام کر کے آیا، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی تھی، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا. کیا دیں گے؟ جب تک یہ سوال نہ ہو جائے وہ زمین پیروں کو چھوڑے گی نہیں. اور پھر سینہ چیرا جائے گا، بایاں ہاتھ سینے سے باہر پیچھے پیٹھ پر نکالا جائے گا اور اس کی کتاب کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا. اور اللہ فرشتے سے کہیں گے پھینکو اس کو جہنم، کھینچ کے پھینکو اس کو. منہ کے بل گھسیٹیں گے فرشتے، منہ کے بل، اور پل صراط پر گھسیٹیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم کی وادی میں پہنچ جائے گا. جہنم کیا ہے؟ جیسے جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، ایسی ہی جہنم اللہ کا جیل خانہ ہے. جیسے جنت کی نعمتوں کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، ایسی جہنم کی ہولناکیوں کا بھی ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے کہ جہنم کیسی مصیبتوں کی اور تکلیفوں کی جگہ ہے. کہتے جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے تیز. ہاں، کہتے جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے. کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے؟ کوئی ایک چنگاری برداشت کر سکتا ہے؟ جہنمی اس دنیا کی آگ میں سو جائے گا. جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی، وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس آدمی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا. ساری مخلوق کی بھوک پیاس کو جمع کرو، ایک جہنمی کی بھوک اور پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنی بھوک لگے گی اس کو، اور یہ پکارے گا اور سینکڑوں سال پکارے گا. اس کے بعد کہا جائے گا اس کو داروغہ کی طرف سے، بدبخت کیا بولتا ہے، بھوک لگی ہے کچھ کھلا دو. یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ کانٹے دار زقوم ہے. ہاں، جہنم کے نیچے سے پیدا کیا اللہ نے کڑوا، یہ کھانا ہے تو لا دیں تم کو. کہتے یہی لا دو مجھے. اتنی بھوک ہوگی کہ وہ منہ میں ڈال دے گا اس کو، کانٹے والوں زقوم کو، اور وہ حلق میں پھنس جائے گا. اب پانی پانی کہے گا کہ بدبخت یہاں پانی مانی کچھ نہیں ہے، یہاں جو تمہارے جسموں سے لہو اور پیپ جمع ہو رہا ہے، ماؤن شدید ماؤن حمیم، یہ ہے اگر تم پینا چاہو. اس کو اتنی پیاس ہوگی، کہتے یہی لا دو مجھے. اور جب پیالہ اس کو دیا جائے گا اتنا کھولتا ہوگا کہ وہ اپنے منہ کے قریب لائے گا، اس تپش سے، اس بھاپ سے نیچے کا ہونٹ ناک تک پہنچ جائے گا، اوپر کا ہونٹ کنپٹی تک چلا جائے گا. اس حال میں بھی وہ اس کھولتے ہوئے پانی پیپ اور خون کو پی جائے گا. اور جب پیے گا ساری فارغ ہونے کی راستے سے ساری آنتیں باہر، اور یہ آنتوں کے چاروں طرف پھرتا رہے گا، سارے پیٹ کی آنتیں باہر. جہنمی کا جسم کتنا بڑا کر دیں گے اللہ کہ ایک ڈاڑھ، جو بڑا دانت ہے نا، ایک ڈاڑھ جہنمی کی اتنی بڑی ہوگی جیسے احد کا پہاڑ. 9 میل ہے احد کا پہاڑ، ایک ڈاڑھ.
32 دانت، اس چہرہ، پھر جسم کتنا بڑا، اور یہ جلتا رہے گا، بنتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ ختم نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ یہ انسان کیا ہو گیا بھائی؟ کامیاب ہو۔ آج تو نعرے لگ رہے ہیں نا، میں کامیاب، میں کامیاب، میں کامیاب۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کامیاب، کون گھوڑے پر سوار ہے، کون گدھے پر سوار ہے، یہ تو کل پتہ چلے گا۔ تو دنیا اور آخرت کی جو کامیابی کا راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر کسی کو بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ہاں، کامیابی ملے گی دین کی برکت سے۔ اب دین جو ہے وہ انسانوں کی زندگی میں محنت سے آتا ہے۔ کس سے آتا ہے بھائی؟ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے دین کے لیے کوشش و محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں جو ہمارے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیں گے۔ ہاں، کیا مطلب؟ کہ دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے۔ دین پر چلنے کے لیے ملک و مال، چیز و سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے۔ جس دل میں اللہ پاک ہدایت کا نور ڈالتے ہیں، اس سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت کا نور دیتے ہیں اس کو شرح صدر بھی نصیب فرما دیتے۔ کیا مطلب؟ جیسے سیدھے راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے، ایسی اللہ دین پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ جیسے پھولوں پہ چلنا، ریشم پہ چلنا آسان، اور جب یہ ہدایت کا نور نہ ہو تو پھر انسان دین پہ چلنا اتنا مشکل سمجھتا ہے، اتنا مشکل سمجھتا ہے، اتنا مشکل سمجھتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل سمجھتا ہے۔ کہ بھلا آسمان پر بھی کوئی چڑھ سکتا ہے؟ کیوں؟ کہ اللہ پاک کفر و شرک کی وجہ سے سینے کو تنگ کر دیتے، یا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمے والی زندگی پر نہیں آیا، فسق و فجور گناہوں میں لگا رہا، وہ ایمان کی چنگاری جو دل میں کلمے کی لگی تھی وہ گناہوں کی راگ میں دب گئی۔ اس انسان کو دین پہ چلنا اتنا مشکل معلوم ہوگا جیسے آسمان پہ چڑھنا۔ کہتے بھلا آسمان پر بھی کوئی چڑھ سکتا ہے؟ تو یہ جو ہدایت کا نور ہے نا، یہ انسان کی دنیا میں اہم ضرورت ہے، اور سب سے پہلی ضرورت ہے اور اہم ضرورت ہے۔ اللہ نے انسان کی دنیا میں ضرورتیں لگائی ہیں، بہت سی ضرورتیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مکان کی، سواری کی، شادی کی، یہ اللہ نے ضرورتیں انسان کے ساتھ لگائی ہیں۔ لیکن ان سب میں سے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہدایت کے نور کو حاصل کرنا ہے۔ کھانے سے بھی زیادہ ضروری، پینے سے بھی زیادہ ضروری، کپڑے سے بھی زیادہ ضروری، مکان سے بھی زیادہ ضروری،
سواری سے بھی زیادہ ضروری، شادی سے بھی زیادہ ضروری ہدایت کے نور کو حاصل کرنا ہے۔ کیوں کہ اگر یہ باقی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی تو زیادہ سے زیادہ انسان مر جائے گا۔ کھانے کے لیے پینے کے لیے نہیں ملا، بھوک پیاس میں آدمی مر جائے گا۔ مکان نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے، سردی گرمی لگ گئی تو زیادہ سے زیادہ مر جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ہدایت کے نور کے ملے بغیر یہ مر گیا تو سیدھا کدھر جائے گا؟ بولو سیدھا کدھر جائے گا؟ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو ہدایت کا نور یہ انسان کی دنیا میں سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مانگنے کو فرض قرار دیا ہے۔ ویسے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہارے سوالوں کو پورا کروں گا، قبول کروں گا تمہارے سوالوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز بھی مانگو اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ ہدایت کے مانگنے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ پاک سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ کیا مانگتے ہیں ہم؟ کیا مانگتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے۔ وہ راستہ کن کا؟ انعمت علیہم، ان لوگوں کا جس پر آپ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ان کا راستہ، یہ ہدایت یافتہ لوگ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے اللہ جو گمراہ ہوئے، جن پر تیرا غضب ہوا، یہود و نصارہ، ان کے راستے سے میری حفاظت فرما۔ تو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور اللہ سے کیا مانگتے ہیں بھائی؟ بولو۔ تو ہدایت انسان کی دنیا میں سب سے پہلی ضرورت اور سب سے اہم ضرورت۔ اسی لیے اللہ پاک ہر کسے نہ کسے کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈالتے ہیں جو دل اللہ کی طرف پھرتا ہے۔ جو اللہ کی طرف پھرتا ہے اس دل میں اللہ ہدایت کا نور ڈالتے ہیں۔ جو دل اللہ کے غیر کی طرف پھرا ہوا ہے، مخلوق کی طرف پھرا ہوا ہے، مخلوق کے اثر سے چل رہا ہے، اس دل کی طرف تو اللہ پاک توجہ بھی نہیں فرماتے۔ یہ دل تو انسان کا جو مخلوق کو دیکھ کر چل رہا ہے، مخلوق کے اثر سے چل رہا ہے، یہ دل اللہ پاک کے نزدیک نجس و ناپاک دل ہے۔ اللہ قادر ہے، ہر ایک کو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہ جو دل اللہ کی طرف پھرتا ہے اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈالتے ہیں۔ بے طلب کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، بے طلب کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ پاک نے اس ہدایت کے نور کو نبیوں والی دعوت والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔
جب قومیں گمراہ ہو جاتی اللہ ان میں نبی بھیجتے اور نبی آ کر دعوت کی محنت فرماتے. کیا فرماتے؟ اور ان کی دعوت میں 3 نفی اثبات ہوتے تھے کہ انسان کے دل کا رخ جو مخلوق کی طرف ہے یہ خالق کی طرف ہو جائے، جو دنیا کی طرف ہے آخرت کی طرف ہو جائے، جو چیزوں شکلوں کی طرف ہے اعمال کی طرف ہو جائے. یہ 3 نفی اثبات کرتے تھے تاکہ انسان کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو اور اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈال دے. تو ہر نبی کی دعوت میں لا الہ الا اللہ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ جتنا بھی بنا ہوا ہے یہ سب اللہ کا غیر ہے. چیونٹی سے لے کر جبرائیل امین تک، ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، قطرے سے لے کر سمندروں تک، یہ سب مخلوق ہے. مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور اللہ اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تاکہ انسان کا جو رخ مخلوق کی طرف ہو گیا ہے یہ خالق کی طرف ہو جائے کہ عزت، ذلت، نفع، نقصان، صحت، بیماری، کامیابی، ناکامی، زندگی، موت، یہ سب کس کے امر سے ہے؟ کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے. کہ یہ جو دل اندھا ہوا ہے اور یہ بھٹک رہا ہے، کبھی ایک مخلوق میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ اس سے میرے کام بن جائیں گے، پھر دوسرے مخلوق میں ہاتھ ڈالتا ہے اس میں کام بن جائے، تیسرے مخلوق میں، یہ اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا ہے. اور نبی کہتا ہے کہ یہ دعوت، یہ اپنے اندر سے یہ غیر غلط یقین کو نکالو. مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہاں. پھر دوسری نفی اس بات کرتے تھے کیا؟ دنیا کی نفی آخرت میں. ارے یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ رنگین غبارہ ہے، اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، اس مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو. دنیا آخرت کے لیے توشہ ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے راستہ چلتا ہوا مسافر ہے، اجنبی مسافر. دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے. ہاں، یہ تماشا نہیں ہے، کھیل کود کے لیے نہیں ہے، آخرت بنانے کے لیے ہے. جو بنا لو گے وہی تمہارے ساتھ جائے گا، جو لے جاؤ گے اپنے ساتھ. قبر اعمال کا صندوق ہے، وہاں پہنچو گے تو دیکھ لو گے کہ کیا صندوق میں بھر کے لائے ہیں. آخرت ہے، آخرت کو سامنے رکھو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءُ الدُّنْيَا بَلْ تَكُونُوا أَبْنَاءُ الْآخِرَةِ. کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بننا، تم آخرت کے بیٹے بننا، آخرت والے بن کر چلنا. کس کے بن کے چلنا؟ آخرت کے بن کے چلنا. دنیا کے بیٹے نہ بننا. دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. فانی کو آخرت پر قربان، باقی پر قربان کرو. اس دنیا کی ساری لذتوں کو ملا لو نا تو جنت کی ایک نعمت کی لذت کے ایک قطرے کے برابر نہیں. اور دنیا کی ساری مشقتوں کو ملا لو نا، تکلیفوں کو، جہنم کے ایک قطرے تکلیف کے مقابلے میں نہیں.
ہاں کہتے جنت کی لذتیں سمندروں کے برابر ہیں، دنیا اس کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں۔ جہنم کی تکلیفیں سمندروں کے برابر ہیں، دنیا کی تکلیفیں تو ایک قطرہ نہیں۔ اس لیے فرمایا نا عقل مند انسان وہ ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو اپنی موت کو یاد رکھے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ بیوقوف انسان وہ ہے جو چلے اپنی خواہشات پر، جی چاہی من چاہی پر، اور اللہ پر جھوٹی امیدیں باندھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ کوئی شک نہیں، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، لیکن قیامت کا دن عدل و انصاف کا ہوگا، اس لیے ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ اللہ دیں گے۔ ایک ذرہ خیر کا وہ بھی دیکھ لے گا، ایک ذرہ شر کا وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو نبی آ کر دنیا کی نفی کرتے تھے، آخرت کا اس بات کرتے تھے، اور پھر اعمال کا اس بات کرتے تھے، اور چیزوں شکلوں کی نفی کرتے تھے۔ چیزوں شکلوں سے زندگی نہیں بنے گی، زندگی اللہ نیک اعمال سے بنائے گا۔ اپنے عمل کو ٹھیک کرو، چیزیں ہوں گی تو بھی بنا دے گا، چیزیں نہیں ہوں گی اللہ بغیر چیزوں کی تمہاری زندگی بنا دے گا۔ ہاں اپنے عمل کو ٹھیک کرو، عمل سے زندگی بنے گی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے زندگی بنے گی۔ تو نبی آ کر یہ تین نفی اس بات کرتے تھے تاکہ انسان کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں شکلوں سے اعمال کی طرف آ جائے۔ جب رخ دل کا صحیح ہوتا، اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈال دے، اور جب ہدایت کا نور مل جاتا تو پھر اللہ سینے کو کھول دیتے اسلام پر چلنے کے لیے۔ پھر اللہ کا کوئی حکم مشکل نہیں، نبی کی کوئی سنت مشکل نہیں، دین پہ چلنا اللہ آسان کر دے۔ تو نبی چلے جاتے، حق کی دعوت رک جاتی، شیطان کی دعوت چلتی رہتی۔ انسان کا جو بڑا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے، جس کو اللہ نے عدو مبین بتایا، وہ کون ہے؟ شیطان، ابلیس۔ شیطان ابلیس انسان کا بڑا دشمن، کھلا دشمن۔ جب حق کی دعوت رک جاتی، نبی چلے جاتے، تو شیطان کی باطل دعوت چلتی رہتی۔ وہی جو دین پر چلنے والے ہوتے، شیطان ان کو پھر گمراہ کر دیتا، پھر مخلوق میں پھنسا دیتا، پھر دنیا میں پھنسا دیتا، پھر چیزوں شکلوں میں پھنسا دیتا۔ خالق سے غافل ہو جاتے، آخرت سے غافل ہو جاتے، اعمال سے غافل ہو جاتے، بس دنیا ہی دنیا کے اندر لگے رہے، گمراہ کر دیتا۔ اور شیطان بھی انہی تینوں نفی اس بات کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کی نفی اس بات کیا ہے؟ نبی کی نفی اس بات تو مخلوق سے خالق کی طرف ہے، اور دنیا سے آخرت کی طرف ہے، اور چیزوں شکلوں سے اعمال کی طرف ہے۔ شیطان کی نفی اس بات الٹ کر ہے، کیا کرتا ہے؟ خالق سے مخلوق کی طرف کیا بتاتا ہے کہ ہاں یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی، اس کا اقرار کرواتا ہے، ہاں یہ چیز، یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی۔ پھر کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ مخلوق یہ کر رہی ہے، اس مخلوق سے یہ ہو رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، دیکھو آگ جلا رہی ہے، پانی ڈبو رہا ہے، چھری کاٹ رہی ہے، چاند سورج سے روشنی ہے اور سورج سے گرمی ہے، دیکھو بادلوں سے پانی برس رہا ہے، اور دیکھو زمینوں سے غلے اور پھول اور پھل اگ رہے ہیں، دیکھو مخلوق سے یہ ہو رہا ہے۔
یہ مخلوق بنائی تو اللہ نے، لیکن دیکھو یہ کر رہی ہے. اب وہ جو کر رہی ہے کس کے امر سے کر رہی ہے؟ وہ دست قدرت جو ہے اس کی طرف نگاہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑتا کہ اس کی نگاہ اس دست قدرت پر چلی جائے کہ مخلوق کر رہی ہے کس کے امر سے کر رہی ہے. بولو کس کے امر سے؟ یہ جو چاند سورج کی روشنی اپنی ہے، کس کے امر سے؟ یہ سورج کی گرمی اپنی ہے، کس کے امر سے؟ یہ بادلوں سے بارش کون برسا ہے؟ یہ زمین سے کون اگا رہا ہے؟ یہ اللہ پاک نے نبیوں کے معجزات میں نہیں بتایا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں، کس میں ہے؟ جلایا. کیوں نہیں جلایا؟ بھائی آگ جلاتی تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جلاتی. چھری کاٹتی ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا کیوں نہیں کاٹا؟ اللہ کا امر نہیں تھا. پانی ڈبوتا ہے، ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار ہو گئے، پانی نے نہیں ڈبویا اور فرعون اور اس کی فوج آ گئی، پانی نے ان کو غرق کر دیا. تو یہ ڈبونا اور پار کرنا کس کے امر سے تھا؟ بس شیطان یہاں مارتا ہے کہ یہ مخلوق میں پھنسا رہے، آگے جو اللہ کا دست قدرت ہے یہ اس کو نظر نہ آئے. وہ اللہ کا دست قدرت ہدایت کے نور سے نظر آتا ہے. وہ جو اللہ کا دست قدرت ہے نا، انسان دور نہ جائے، اپنے آپ میں غور کر لے. اپنے آپ میں ایک انسان میں روح موجود ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. وہ اندر سے نکل گئی، تختے پہ پڑا ہوا. کس پہ پڑا ہوا؟ آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں سکتا. کان ہے، سن نہیں سکتا. زبان ہے، بول نہیں سکتا. ہاتھ ہے، پکڑ نہیں سکتا. پیر ہے، چل نہیں سکتا. کیا چیز نکلی گا؟ بولو کیا نکلی؟ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر. جب یہ اشرف المخلوقات جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے یہ اللہ کے امر سے سب کچھ کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو بنائی ہوئی کائنات ہے وہ اللہ کے امر سے باہر. ساری مخلوقات اللہ کے امر میں جکڑی ہوئی ہے. سورج اپنے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، جکڑا ہوا ہے. چاند اپنے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، اللہ کے امر میں جکڑا ہوا ہے. کوئی مخلوق اللہ کے امر سے باہر نہیں ہے. ہاں، لیکن شیطان یہاں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ مخلوق، اس کو پکڑ لو تمہارا کام ہو جائے. ہدایت کا جب نور ملتا ہے نا تو انسان کو ہدایت کے نور سے ملنے سے پہلے جو اپنی زندگی کا بننا یہ مخلوق میں نظر آ رہا تھا، جب ہدایت کا نور ملتا ہے تو اپنی زندگی کا بننا کس میں نظر آتا ہے؟ اللہ میں نظر آتا ہے. کہ میری زندگی کون بناتا ہے؟ میرے گھر والوں کی زندگی کون بناتا ہے؟ سارے انسانی، سارے مخلوقات کی زندگی بنانے والا کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ ہے. ایک اکیلا اللہ ہے. اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. ایک اکیلا اللہ ہے. ہاں، تو شیطان یہاں دھوکے میں مارتا ہے، مخلوق میں پھنسائے رکھتا ہے بیچارے. اور پھر آخرت سے دنیا کی طرف کیا کہتا ہے؟ ارے مر گئے، قبر میں گئے، مٹی ہو گئے، معاملہ ختم ہے. یہ جو نبی تمہیں بتا رہے ہیں بس ایسی باتیں ہیں. یہ مر گئے، مٹی ہو گئے، معاملہ ختم، یہی دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لے. اور اللہ نے خواہشات جو رکھی ہے نا انسان نے، یہ دنیا میں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ خواہشات اللہ جنت میں پوری کرے. یہ امتحان کے طور پر ہے کہ یہ خواہش کی طرف چلتا ہے یا حکم کی طرف چلتا ہے.
ایک طرف حکم ہے، ایک طرف خواہش ہے. حکم کو چھوڑتا ہے، خواہش پہ چلتا ہے تو نفس کا بندہ بن گیا، اور اگر یہ حکم پر چلتا ہے، خواہش کو چھوڑتا ہے، یہ اللہ کا بندہ بن گیا. تو یہ خواہشات جو اللہ پاک نے، جب آدمی آخرت کو بھول جائے نا اور دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائے نا، تو پھر یہ ساری دنیا مل کر ایک انسان کی ایک خواہش کو پورا نہیں کر سکتی. کون انسان ہے جو مرنا چاہتا ہے لیکن دنیا میں زندگی کے ساتھ موت ہے؟ کون جوان ہے جو بوڑھا ہونا چاہتا ہے لیکن جوانی کے ساتھ اللہ نے بڑھاپے کو، عمر ہے تو بڑھاپے کو جوڑا ہوا ہے؟ کون صحت مند ہے جو بیمار ہونا چاہتا ہے لیکن صحت کے ساتھ اللہ نے بیماری کو جوڑا ہوا ہے؟ دنیا میں آدمی کی ایک خواہش کو یہ نہیں پورا کر سکتی ساری دنیا مل کر. خواہشات پورے کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، اور اگر یہ آخرت کو بھول جائے اور دنیا میں خواہشات پورا کرنے میں لگ جائے نا، تو یہ جو آج ساری دنیا میں حالات بنے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی خواہش کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. میری خواہش پوری ہو، میرے ملک والوں کی ہو، میرے صوبے والوں کی ہو، میرے قوم قبیلے کی ہو، میرے گھر والوں کی. یہ خواہشات پورے کرنے کی جنگ دنیا میں چل رہی ہے، کیونکہ آخرت کو بھول کر جب دنیا میں آدمی خواہشات میں لگ جائے تو پھر دنیا میں امن نہیں آ سکتا، چین نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا. لوٹ مار ہوگی، قتل و غارت ہوگی. کیا شیطان بتائے گا سونے پہ قبضہ کرو، چاندی پہ قبضہ کرو، ہاں پیٹرول پہ قبضہ کرو، معدنیات پہ قبضہ کرو، ان سے اپنے قوم کی، اپنے علاقے کی، ہاں لوگوں کی خواہشات پوری کرو. یہ جنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے. تو آخرت کو جب آدمی بھول جائے پھر دنیا میں مستیاں کرتا ہے. یہ ساری مستیاں ہو رہی ہیں دنیا میں. آخرت والے ایسے نہیں زندگی گزارتے. آخرت والے اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو قربان کرتے ہیں، اپنے گھروں کو خالی کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی بناتے ہیں، کسی کی زندگی بگاڑتے نہیں ہیں آخرت والے. تو شیطان یہاں مارتا ہے. پہلی قوموں میں بھی یہ بات اس نے چلائی تھی، ارے مر گئے مٹی ہو گئے معاملہ ختم. کیوں بھائی؟ مر گئے مٹی ہو گئے یا مر گئے معاملہ شروع ہو گیا؟ معاملہ شروع ہو گیا. تو کہتے جب جاؤ گے تو پتہ چلے گا، پتہ چل جائے گا. جی ہاں. تو شیطان آدمی کو یہاں مارتا ہے. تیسری نفی اس بات کیا کرتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ چیزوں سے بنے گی، اعمال سے زندگی نہیں بنتی. کیا کہتا ہے؟ تم نے نماز پڑھی تم کو کیا ملا؟ تم نے روزہ رکھا تم کو کیا ملا؟ ارے تم نے 4 پیسے کمائے اور یہ چیز لی، اس چیز سے تمہاری ضرورت پوری ہوگی. تو کام تو چیزوں سے بن رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کام چیزوں سے بنتے ہیں یا اعمال سے بنتے ہیں؟ اعمال سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں میں سے 3 آدمیوں کا واقعہ ذکر فرمایا کہ وہ پہاڑ میں جنگل میں گزر رہے تھے. بہت موسلادھار بارش ہو گئی، آندھی چل گئی، وہ ایک غار میں گھس گئے. وہ آواز اتنی تیز ہوا تھی کہ ایک بڑی سی چٹان لڑکتے لڑکتے ان کے غار کے منہ کے پاس آ کر غار کے منہ کو بند کر دی.
اب یہ تینوں اندر، تو تینوں نے کہا ابھی ہم یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھا بھی نہیں جو باہر سے مدد کرے، اب تو اللہ کے سوا ہمارا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے مدد مانگ لو تاکہ اللہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ ایک نے کہا یا اللہ، میں بکریاں چرا کے شام کو گھر آتا اور پھر دودھ نکالتا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، ماں باپ، اللہ اکبر، ماں کے قدموں میں کیا ہے بھائی، اور باپ کیا ہے، جنت کا دروازہ، ماں باپ۔ اور آج ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ تو کہا میں پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا۔ ایک دن میں دیر سے آیا، دودھ نکالا تو ماں باپ سو گئے، تو میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، پیالہ بھر کے ان کے سرانے کھڑا رہا کہ جب اپنی طبیعت سے جاگیں گے تو میں ان کو دودھ پیش کروں گا۔ تو بچے میرے پیروں سے لپٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں پلاؤ ہمیں پلاؤ، تو میں نے کہا نہیں، پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا پھر تمہیں پلاؤں۔ وہ اپنی طبیعت سے جاگے، میں نے ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا، میرے لیے دعا کی، پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیرے یہاں قابل قبول ہے تو ہماری اس مصیبت میں ہماری مدد کر۔ کہتے چٹان تھوڑی سی سرک، کچھ روشنی آ گئی، کچھ ہوا آ گئی، نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، میرے پاس مزدور کام کرتے تھے، ایک مزدور ناراض ہو کر اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا لیا، مال مویشی خرید کے۔ تو ایک زمانے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ سے ڈر، میرے اس دن کی مزدوری تو دے دے۔ تو میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا تھا اور اس سے بہت بڑا ریوڑ بن گیا تھا، تو اس کو میں نے ہاتھ پکڑ کر وہ چراگاہ میں لے گیا اور اس کو کہا یہ جتنا ریوڑ ہے بکری بھیڑ بکری کا، یہ سب تیری مزدوری ہے، جا لے جا۔ تو مجھے کہنے لگا مجھ سے مذاق کرتا ہے، میرے اس دن کی مزدوری دے دے۔ تو میں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے، یہ میں نے کاروبار میں لگایا، یہ سارا اسی کے ثمرات برکات ہیں، اللہ نے اتنی برکت دی تھی، لے جا۔ وہ لے لیا۔ یا اللہ، اگر یہ عمل تیرے یہاں قابل قبول تھا تو ہماری اس مصیبت میں ہماری مدد کر۔ کہتے چٹان اور سڑک، تھوڑی ہوا اور روشنی زیادہ ہوگی، نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ تیسرے نے دعا کی، اس نے کہا میں اپنے ایک عزیز رشتے دار عورت پر فریبتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس سے اپنا مطلب پورا کروں، لیکن وہ پکڑائی نہیں دیتی۔ ایک وقت اس پر حال آ گیا، وہ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آیا، تو میں نے اس کو اس پر قرضہ دینے کا کہا کہ پہلے میرا مطلب پورا کر دے پھر میں تجھے قرضہ دوں۔ تو وہ خاموش رہی، میں اس کے قریب گیا، جب میں اس پر جھکا تو نیچے سے اس نے کہا اللہ سے ڈر، اس مہر کو اللہ کے حکم کے بغیر نہ توڑ۔ جب یہ کہا میں اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے اٹھ گیا، اس کا راستہ بھی چھوڑ دیا اور اس کو پیسے بھی دے، تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اگر تیرے لیے تھا اور یہ عمل تیرے یہاں قبول ہو گیا ہے تو ہماری اس مصیبت میں ہماری مدد کر۔ چٹان دور جا کے گر، غار کا راستہ کھل گیا۔ تو زندگی عمل سے بنتی ہے، نیک عمل سے بنتی ہے، چیزوں شکلوں سے نہیں بنتی کہ گھروں کو
چیزوں شکلوں سے بھر لو، گھروں کو اعمال سے آباد کرو، ہاں اپنی زندگی میں اعمال لاؤ، نیک اعمال، اس سے اللہ زندگی بنائے گا۔ تو شیطان جو انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، غرور، دھوکہ، شیطان بڑا دھوکے باز ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمنی رکھو، اس سے دوست مت بناؤ، شیطان کبھی دوست نہیں بنے گا تمہارا۔ ہمارے دوست اللہ ہیں، ہمارے دوست نبی ہیں، ہمارے دوست اللہ والے ہیں جو ہمیں سیدھے راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ ابلیس ہمارا دشمن، ابلیس کے چیلے ہمارے دشمن، چاہے وہ جنی ہو چاہے انسی ہوں، جو ہمیں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے دور، آخرت سے دور، اعمال سے دور۔ یہ تو یہ ابلیس کا کام، شیطان کا کام۔ تو یہ ہدایت کی جو محنت ہے نا، یہ اللہ نے نبیوں کو دے کر بھیجا۔ نبیوں کا سلسلہ اللہ نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلایا۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال یہ دعوت کی محنت فرمائی، 13 سال مکہ میں، 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ میں۔ اس 23 سال کی محنت کی برکت سے ایک تو اللہ نے دین کو، شریعت کو آپ پر مکمل فرما دیا، اور آپ کی زندگی میں سارا جزیرہ عرب کے سارے قبائل اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، آپ رفیع اعلیٰ کے پاس چلے گئے، آخرت کی برزخ کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول تو آنے والا نہیں، ہاں لیکن انسانیت تو قیامت تک آنی ہے، اور نبی اور رسول کوئی آنے والا نہیں، تو آنے والی نسلوں کی رہبری، رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا، جب تک اللہ چاہیں گے۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، اب ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کے ذمہ لگائی ہے۔ اس امت کو اللہ پاک نے خیر امت بتایا، افضل امت بتایا، اشرف امت بتایا، اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ارے تم لوگوں کی بھلائی کے لیے، نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ وہ نفع رسانی اور بھلائی کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، نیکی کی طرف بلاتے ہو، دین اسلام کی طرف۔ نیکی کیا ہے؟ دین اسلام۔ وتنہون عن المنکر، اور گناہوں سے روکتے ہو، بے دینی سے۔ بے دینی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو جیسے وہ اپنی ذات و صفات میں ہے۔ اس امت کو اللہ نے خیر امت اس لیے بتایا، اسی لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرمایا، قل، نبی جی کہہ دو اپنی امت سے، کیا کہہ دو؟ ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔
کہ چل پھر کر لوگوں کے پاس جا کر، کیونکہ راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، بولو بولو، راستہ چلنے کے لیے، ہذہ سبیلی، کہ چل پھر کر لوگوں کے پاس جا کر ادعو الی اللہ، ادعو الی دین اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ یہی دین والا راستہ کامیابی کا ہے، اس یقین کے ساتھ میری اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آگے بھی ان کو بتاؤ، انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی راستہ ہے، یہ میرا بھی کام ہے، اور جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی کام ہے۔ جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی، بولو 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 بولو، یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن، جس نے میرا اتباع کیا، جس نے حضور کا اتباع کیا، من اتبعنی اے من آمن، جو حضور پر ایمان لایا وہی حضور کا اتباع کرنے والا ہے، جو کام حضور کا ہے وہی اس کے متبعین کا کام ہے۔ اللہ نے اس امت کو بہت اونچے کام سے نوازا، بہت اونچے کام سے نوازا ہے۔ اس کام سے بڑا دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے۔ جیسے نبی کے مرتبے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، ایسے نبی کے کام تک کسی کا کام پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ جس کو بتا رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ اس سے بڑا بول کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اچھا بول کوئی نہیں ہے۔ ہاں، تو اللہ پاک نے ہمیں ختم نبوت کی برکت سے دین بھی عطا فرمایا، دین کی محنت بھی عطا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں بندگی بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں نمائندگی بھی دی ہے۔ پہلی امتوں کو صرف بندگی ملی، نمائندگی نہیں ملی، نمائندگی کے لیے نبی بھیجے گئے۔ اس امت کو اللہ نے خاتم النبیین کی برکت سے بندگی بھی دی، نمائندگی بھی دی۔ اس لیے فرمایا جو اس محنت کو کرتے ہیں اور جس قوم کے ساتھ وہ مشابہت اختیار کرتے ہیں، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اللہ ان کا حشر فرمائے۔ دنیا میں یہ بتایا کہ اس راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا و ما فیہا سے افضل و بہتر ہے۔ اس راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا و ما فیہا سے افضل و بہتر ہے۔ ایک انسان کو اللہ پاک یہ ساری دنیا دے دے اور ایک انسان کو، ایک بندے کو اپنے راستے کی ایک صبح یا ایک شام لگانے کی توفیق عطا فرما دے، یہ ایک صبح یا ایک شام والا اس ساری دنیا والے سے افضل اور بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ ساری دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری دنیا کیا ہوگی بھائی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک صبح یا ایک شام، اس کا اجر و ثواب ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ کے راستے کی اعمال کی قیمت اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے کی ایک نماز، ایک تسبیح کروڑوں نمازوں، کروڑوں تسبیحوں کا اجر دلاتی ہے۔ ایک
روپیہ اپنے کھانے کرائے پہ لگایا، اللہ کے راستے میں نکل کر لاکھوں روپے صدقے کا ثواب اللہ دیتے۔ کتنا؟ لاکھ۔ اس راستے کی گرد و غبار جس جسم پر پڑ جائے، اس جسم پر جہنم کی آگ تو درکنار جہنم کا دھواں بھی اللہ حرام کر دیتے۔ یہ معمولی راستہ نہیں ہے، یہ نبیوں والا راستہ ہے، یہ صحابہ والا راستہ ہے، یہ اللہ والوں کا راستہ ہے، یہ ہدایت والوں کا راستہ ہے۔ ہاں، اسی لیے فرمایا جو اس کام کو کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے کریں گے، اللہ پاک کل نبیوں کے ساتھ ان کا حشر فرمائے۔ کہتے نبیوں کی کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، ان پر مہر نبوت ہوگی، پیچھے اس امت کے دائیوں کی کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، لیکن ان پر مہر نبوت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے ان کو بھی وہ نور دینا ہے جو اللہ نے نبیوں کو دیا، اور اللہ پاک اس پیمانے سے دیں گے جس پیمانے سے اللہ نبیوں کو دیں گے۔ نبیوں والی جنت والی جو پڑوس ہے، ملی ہوئی جنت ہے، نبیوں کے پڑوس میں اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ یہ راستہ ہے، بہت عظیم راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں پہلے یہ محنت زندہ ہوگی جس کی برکت سے ہدایت پھیلے گی، ہدایت کی برکت سے دین پہ چلنا اللہ آسان کرے گا، اور جب دین پر چلیں گے اللہ دنیا بھی بنائے گا، اللہ آخرت بھی بنائے گا۔ یہ جو محنت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اس محنت کے زندہ کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے امت میں زندہ ہوگی۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر اللہ دین کو زندہ کریں گے۔ جب دین ہوگا اللہ دنیا میں امن قائم کریں گے۔ ہاں، اللہ پاک دنیا میں سلامتی لائیں گے، اس لیے کہ امن ایمان سے آئے گا۔ امن فوجوں سے نہیں آتا، اسلحہ سے نہیں آتا، حکومتوں سے نہیں آتا۔ امن جو ہے وہ ایمان کی برکت سے آئے گا۔ سلامتی اسلام کی برکت سے آئے گی۔ اسلام ہوگا تو اللہ سلامتی قائم کر دیں گے، اور اگر اسلام نہیں ہوا تو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے، ان سارے مسائل کا حل دعوت کی محنت، حضور کی محنت، حضور کے طریقے سے امت کرنے والی بن جائے۔ ہاں، اس کے لیے بڑے کہتے ہیں، چونکہ ایک صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، 8 صدیوں تک مسلمان اس محنت کو کرتے رہے، پھر وہ ترتیب چھوٹ گئی، صدیاں درمیان میں گزر گئی کہ امت سے یہ کام چھوٹ گیا۔ اسی لیے مسلمان کی زندگی میں سے دین نکل گیا، دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات۔ اس لیے آج مسلمان کو بھی دین کی محنت سمجھانا مشکل ہو رہی ہے۔ دین کی محنت تو چھوڑو، دین سمجھانا مشکل ہو رہا ہے۔ صدیاں درمیان میں گزر گئی، یہ محنت چھوٹے ہوئے۔ تو یہ جو بڑے کہتے ہیں نا کہ 4 مہینے کا نصاب ہے، 4 مہینے لگا کر اس کام کو ہم سیکھیں۔ ہاں جی، ایک چلہ جو لگتا ہے، فرماتے ہیں جو زنگ چڑھا ہوا ہے نا دل پر غیر کا، اللہ پاک اس زنگ کو دور کر دے۔ دوسرے چلے میں اللہ پاک ایمان کے نور سے رنگ دے دے، رنگ چڑھتا ہے، رنگ۔ تیسرے چلے میں آتا ہے اس کام کے لیے ڈھنگ، دعوت کے کام کو کیسے کرنا ہے۔ یہ 3 چلے، جیسے انسان کی پیدائش میں جسم کے بننے میں 3 چلے لگے، ایک چلے میں خون کا لوتھڑا،
پھر اس میں جسم، دوسرے چلے میں ہڈیاں گوشت پوست، تیسرے چلے میں اللہ نے روح ڈال دی اندر چلنے پھرنے، اور روح ڈال دی اللہ پاک نے، زندگی اندر ڈال دی. تو یہ 4 مہینے اس لیے سیکھنے کے لیے. دیکھو ہر کام کو سمجھنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہے. بغیر ماحول کے آدمی اس کام کو سمجھ نہیں سکتا، اور ہر کام کو سیکھنے کے لیے اس کے ماحول میں آنا پڑتا ہے. گھر بیٹھ کر کتاب پڑھنے سے وہ کام آ نہیں جاتا. گاڑی چلانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا، کتاب پڑھنے سے ڈرائیور نہیں بن جائے گا، کتاب پڑھنے سے تیرنا نہیں آ جائے گا. تو 4 مہینے سیکھنے کے لیے کہتے ہیں، اور پھر سیکھتے ہوئے موت تک اس کام کو کرنا ہے. اور ہمارے بڑے کہتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے آواز نہیں آئی. کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے. ہمارے بڑے کہتے ہیں ہماری اس محنت کا خلاصہ چلے 4 مہینے 7 مہینے نہیں ہے. یہ تو اپنے کام پر آنے کے لیے ترتیب بنائی ہے ہم نے، اور کس پر لانا ہے امت کو کہ ہر مسلمان کا یہ جذبہ بن جائے کیا کہ اللہ پر جان دینی ہے. کس پر جان دینی ہے؟ اللہ پہ جان دینی ہے، جان. یہ ہمارے کام کا منتہا ہے. صرف ہمارے بڑے نہیں، اوپر سے آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اللہ کے راستے میں جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. شہادت پر بات کو چھوڑو. کیا مطلب؟ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے. تو اس کے لیے سب تیار ہیں، پکی بات ہے. دیکھ لو ذرا، سوچ لو، پکی بات کرو کہ انشاءاللہ کرتے کرتے مریں گے. کرتے کرتے مریں گے نا. اب اس مجمع میں سے جیسے آپ نے میری بات سنا، جیسے آپ نے تسلی سے بات کو سنا، بات اس لیے تھی کہ تشکیلیں وجود میں آ جائیں. اب تشکیل کا موقع ہے، اور شیطان ہمارا دشمن ہے. کیا بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی. اب تمہارا تقاضا ہے چلو اٹھ جاؤ. شیطان کے کہنے پر سا پر اٹھنا نہیں، تھوڑا سا جمنا ہے. مہربانی کر کے جب کہا جائے اٹھنے کے لیے پھر اٹھ جائے. تو اتنی تشکیل تو آپ سب کی ہو جائے. یہ دیکھو ہم فقیر آدمی ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے سامنے. اتنی تشکیل تو آپ سب کروا دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جس کو کہا جائے اٹھنے کے لیے وہ اٹھے. اب جنہوں نے صبح سے نقد چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی. صرف وہی احباب کھڑے ہو جن کی چلے 4 مہینے صبح سے نقد. ابھی نام لکھتے ہیں، آپ ذرا کھڑے رہو، کھڑے رہو، کھڑے رہو، بیٹھنا نہیں، کھڑے رہو. www.darsequran.com